اچھا سر، سب سے پہلے تو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عملیات کے معاملات اور جنات کے معاملات بڑے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عاملین بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں جنات سے جن کو بظاہر دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ معاملہ کچھ بڑا عجیب ہے۔ معاملات بہت سارے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، بتائیے کہ جنات کو ہم پر کتنا قابو ہے؟ کیا جنات ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ یہ جو کیفیات بنی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بندہ مار دھاڑ کر رہا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، چار بندے پکڑ رہے ہیں پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا، تو کیا کوئی جن اندر داخل ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم کہتا ہے؟ دیکھیں، جنات کا انسانوں کے ساتھ اس طرح کا وار کرنا کہ وہ حاوی ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا کسی پر جن آ گیا، یہ ایک ایسا مسئلہ رہا ہے کہ شروع سے محققین علماء کی تو اس میں آ رہی ہیں۔ اچھا، 3 آراء ہیں، ہم تینوں کو ذکر کرتے ہیں، تینوں کے دلائل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دن میں رکھیے گا کہ ایک طبقہ علماء کا ایسا ضرور گزرا ہے، جیسے محقق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس میں داخل ہیں، اور جنہوں نے دفاع کیا، علامہ قرطبی ہیں اور کئی علماء ہیں، جن کا یہ موقف ہے کہ بالکل ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جن آ گیا کسی میں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں منع کیا ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو ایک طبقہ علماء کا اس کے جائز ہونے کا قائل رائے ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طبقہ علماء بالکل منع کرتا ہے کہ جنات کا انسان میں داخل ہونا، اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں، بلکہ جو اصول قرآن نے ذکر کیے ہیں نا اس سے تھوڑا وہ متصادم سمجھتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا وہ علماء بہت سخت سٹینڈ لیتے ہیں اس چیز پر کہ بھائی بالکل اس کا کوئی تصور نہیں، یہ نفسیاتی امراض ہیں، ٹوٹل نفسیاتی امراض ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ شافعی علماء بھی داخل ہیں، سر فہرست علامہ قفال شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعود محقق جو ہیں، اس کے علاوہ معتزلہ بھی اسی جانب تھے، اور غلام رسول سعیدی صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے، وہ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے محقق ہیں، ان کا رجحان بھی اسی جانب رہا ہے، بالکل منع کرتے ہیں کہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، اچھا، ہمارا دین کا اس سے کوئی تعلق۔ ایک تیسرا موقف ہے علماء کا، اور وہ یہ ہے کہ غالب یہی ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، لیکن بہت سے چند کیسز ایسے ضرور ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو گیا، لیکن انسان کے اوپر اس کا کچھ ایسا اثر ضرور آتا ہے کہ وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو بالکل عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہیں۔ اس کو یوں تعبیر وہ نہیں کرتے کہ جن نے قابو پا لیا جسم کے اوپر، لیکن بہرحال ایک اذیت جن کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے ایک ایسی آ سکتی ہے۔ یہ 3 موقفات ہیں بہرحال۔ اچھا سر، ہمارے مطالعہ میں جتنی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء جواز کے قائل ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے ان کو مس کر لیا ہے، تو وہ اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں بالکل شیطان جو ہے وہ شیطان ہے یا جنات ہیں، انسان پر قابو کر لیتے ہیں، ان میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس آیت سے استدلال درست؟ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، اصل استدلال کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک محقق ہے وہ استدلال کرتا ہے، ایک ہے اس کا اصل متمسک، ایک ہے کچھ تائیدی دلائل ہوتے ہیں۔ تائیدی دلائل کمزور دلیلیں ہوتی ہیں، وہ صرف تائید کے لیے شو کی جاتی ہیں، اصل بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اس آیت سے کسی بھی عالم دین کا استدلال نہیں ہے، نہ تو جو جواز کے قائل ہیں وہ، یا جو منع کرتے ہیں کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر کچھ بھی اس کو قابو پانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اس آیت سے کسی نے استدلال نہیں کیا، یہ ایک تائید کے طور پر آیت بیان کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس آیت میں سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ سود خور جب اٹھیں گے تو اس انداز میں اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے چھو کر ان کو مخبوط الحواس بنا دیا۔ اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ چونکہ شیطان کے چھونے سے وہ مخبوط ہو گئے، یہ سمجھ لیا جائے کہ شیطان قابو پا لیتا ہے۔ یہ استدلال اس لیے کمزور ہے کہ کچھ چیزیں عرب کے اندر بطور محاورہ کے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو بطور محاورہ کے استعمال کی جائے، وہاں لغت کے الفاظ کے معنی مراد نہیں ہوتے، وہاں ایک مفہوم مراد ہوتا ہے کہ جو الفاظ اس کو تعبیر نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے ہم بولیں کہ بھائی چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ یہاں نہ چڑیا ہے، یہاں نہ کھیت ہے، یہاں کچھ اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے عربی کے اندر کہ شیطان کا مس کر دینا یا جنات کا مس کر دینا، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوتی جو ہم لغوی معنی مراد لے لیں۔ اس کی دوسری مثال قرآن پاک سے ہی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آراف کے اندر، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون۔ مسلمانوں کی، مومنین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کبھی کبھی شیطان چھو لیتے ہیں، اس کے بعد یہ غور و فکر میں لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی کھول دیتا ہے، اسباب کھول دیتا ہے، وہ چیزیں، وہ وسوسے، وہ شبہات ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان انہیں چھو لیتا ہے
تو یہ غور و فکر کر شیطان کیسے چھوتا ہے؟ یوں حقیقتاً آ کے چھوتا ہے؟ یہاں پر بھی محاورہ استعمال ہو رہا ہے. جو کفار تھے وہ شبہ ڈالتے تھے اسلام کی حقانیت کے خلاف، شیاطین دل میں وسوسے ڈالتے تھے، تو کبھی کبھی کوئی وسوسہ بڑے زور کے جھٹکے نما آتا ہے، انسان کو تھوڑا سا ایک گھبرا جاتا ہے انسان اس وسوسے سے. تو لیکن اللہ مومنین کے اوصاف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان پر جب بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. یہاں پر بھی مس شیطان کا ذکر ہوا، لیکن ہرگز یہ معنی مراد نہیں جو ہم وہاں لیتے ہیں. صحیح. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق قرآن ذکر کرتا ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان کے مس کرنے سے یہ ایک معاملہ ہمارے پاس ہے. اللہ سے انہوں نے دعا کی. تو سر یہاں پر کیا شیطان قابو پا لیا تھا حضرت ایوب نے؟ ہرگز نہیں. صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ زقوم کے جو درخت کو اللہ نے ذکر کیا، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، شیطان کے سروں کی طرح اس کی تشبیہ دی گئی ہے. تو ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت سے اصل استدلال کسی بھی عالم کا نہیں. یہاں اصل تمسک یہ ہے جو علماء کہتے ہیں جائز ہے کہ جنات انسان کو تنگ کریں اور اس طرح کریں کہ اس کو ہمیں جس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ قابو ہی پا لیا. مشاہدہ وہ کہتے ہیں آبزرویشن ہے ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ کیسز نفسیاتی امراض کے نہیں لگ رہے ہوتے، وہ کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں. ان مشاہدات کی بنیاد پر ان کا یہ قول ہے کہ بھئی آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلانا جو ہے وہ ہم کیسے رد کر سکتے ہیں. صحیح. تو مشاہدہ ان کی اصل دلیل ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے. پھر وہ قرآن کی اس آیت سے ایک تائید لیتے ہیں کہ اگرچہ یہ محاورے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لیکن مس شیطان کا کچھ نہ کچھ تعلق تو ہونا چاہیے نا. صحیح. وہ تائید کے طور پر لیتے ہیں. صحیح. اچھا، اب دوسرا موقف جو بن جاتا ہے جو علماء کرام بالکل قائل نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی حرکت نہیں ہوتی، جنات کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ لیکن وہ سمپل یہ ذکر کرتے ہیں، غور کیجئے گا، ہمارے دین نے انسان کو مکلف بنایا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اگر یہ چوری کرے گا اس کی سزا متعین کی، زنا کرے گا اس کی سزا متعین کی، برا فعل کرے گا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر وہ سامنے قرآن لے کر کے آ گیا. صحیح. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک نے کبھی بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آپ یہ تحقیق کرو کہ یہ خود ہی انسان کام کر رہا ہے یا کوئی جن اس کے اوپر حاوی آ کر اس کا جسم استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے. اگر تو کسی جن کا انسان کے جسم پر قابو کر لینا کہ حرکتیں وہ کر رہا ہو یہ نہیں کر رہا، یہ جائز ہو، تو پھر ہر جرم سے پہلے اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جرم اس نے از خود کیا کہ نہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر، پوری اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے سامنے، تابعین کے سامنے، مجتہدین کے سامنے، کہ ایک شخص ہے وہ زنا کرتے پکڑا گیا اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی مجھے تو ہوش نہیں، میں نے تو نہیں کیا، شاید کسی جن نے میرے جسم پر قابو پا کر کے یہ کام کر دیا. یہ دعویٰ کبھی بھی مسموع ہوا ہے؟ اس دعوے کو ہمیشہ سے رد کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ اگر تو یہ چیز ایک پاسبل ہوتی کہ جن آپ کے جسم پر قابو پا کے وہ سب حرکتیں کر رہا ہے تو پھر آپ کی جتنی بھی سزائیں قرآن میں بیان کی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک شرط ہوتی کہ بھائی دیکھ لو کہ یہ جنات کام کر رہی ہیں، انسان کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان جو ابلیس ہے اس کا ایک جملہ ذکر کیا جو بروز قیامت لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس کی بات مانی، اس کے راستے پہ چل پڑے کہ بھائی شیطان تیری وجہ سے سب ہوا ہے، ابلیس تیری وجہ سے سب ہوا ہے. تو ابلیس کا ایک جواب ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر ہے، اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو جواب دے گا بروز قیامت، وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرے پاس یہ طاقت تھوڑی تھی کہ میں تم پر قابو آ گیا اور تم سے زبردستی سب کام کروا رہا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں وسوسے دیے، دعوت دی، تم نے خود قبول کی، اپنے دل سے قبول کی، تو اپنے آپ کو رو، مجھے کیوں روتے؟ یہ شیطان کا اور ابلیس کا ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس کے اندر وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے، غور کریں کہ میں نے تو تم پر قابو پا کر کے کام نہیں کروائے تھے، تم نے اپنی رضامندی سے کام کیے تھے، میرا اختیار بس یہ تھا کہ میں نے تو تمہیں وسوسے دیے تھے، تمہارے دل میں بات ڈالی تھی، تم نے خود قبول کی اس کو. صحیح. تو یہ آیت بہت واضح طور پر دلالت کر رہی ہے شیاطین کو وسوسے دینے کا اختیار تو ضرور ہے، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ کسی پر قابو پا لے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ مکلف ہونے کے بھی خلاف ہے، ورنہ کوئی بھی جرم ہو، کوئی دعویٰ کر دے میں نے تو یہ جرم نہیں کیا ہے.
اس لیے ان علماء کرام کا یہ واضح اسٹینڈ رہا ہے. علامہ قفال شافعی ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب ہیں, وہ بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ بالکل یہ چیز قرآن کے متعارض. اچھا, محقق ابن عاشور کو بھی اگر آپ اسی آیت کی شرح میں پڑھیں گے تو محقق ابن عاشور نے بھی یہ جملہ ذکر کیا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي بَنِي آدَمَ بِغَيْرِ الْوَسْوَسَةِ. وسوسوں کے علاوہ شیاطین کا بنی آدم پر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار قرآن ثابت نہیں کرتا ہے. صحیح. لہٰذا اس سے ہٹ کر کے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے آپ پر جو قابو پائے, قابو مین جو کرنا چاہے کر لے, اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں. صحیح. باقی جتنی بھی یہ چیزیں یا کیسز جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کا تعلق نفسیاتی امراض کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. یہ ہے دوسرے علماء کرام کا موقع. اب جو تیسرے علماء کرام کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, بس یہ کہ کچھ کیسز ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ طب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعی جنات کا معاملہ ہے, ورنہ وہ طب سے ہی ریلیٹڈ کرتے ہیں. اس کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, جو تیسرا درجہ علماء کا جس میں ہمارے اساتذہ بھی داخل ہیں, محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے, انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے بہت اچھے طریقے سے. انہوں نے ذکر کیا کہ بالکل یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کا تعلق نفسیاتی امراض سے ہوتا ہے. صحیح. لیکن شیاطین کو بطور وسوسہ کے انسان کو تنگ کرنے کا, اذیت دینے کا یہ اختیار قرآن دیتا ہے. صحیح. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیاطین اس انداز کے اندر وسوسہ انگیز ہوتے ہیں کہ سامنے والا شخص وہ پہلے سے ہی نفسیاتی ہوتا ہے, یعنی پہلے ہی وہ بہت کمزور ہے. صحیح. اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا, وہمی مریض ہو گیا. تو جو کمزور ہے ان پر یہ اس انداز میں وسوسہ انگیز ہوتے ہیں, اثر کرتے ہیں کہ وہ ان کے وسوسوں کے اندر آ کر ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے ہمیں بظاہر ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ شیطان خود از خود اس کے جسم پر ہی قابو پا لیا. صحیح. یعنی ان کے نزدیک شیاطین ہیں یا جنات ہیں, یہ جو اثر انگیز ہو رہے ہیں, جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جن اندر آ گیا, وہ جن اندر نہیں آ گیا, لیکن وہ اپنے وسوسے کی قوت کی بنیاد پر ہی وہ کمزور ہوتا ہے, وہ بندہ کمزور ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اس پر قابو پا چکے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مشاہدے کی بنیاد پر ہی یہ چیز بھی کہی جا سکتی ہے. یعنی اس چیز کی نفی وہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جسم میرا اور وہ اندر آ گیا اور سارے کام وہ کر رہا ہے, کھا وہ رہا ہے, پی وہ, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ بطور وسوسے کی اذیت دیتا ہے. اس اذیت کے اندر اگر اعصابی لحاظ سے انسان کمزور ہے, وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک سے دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام, انہوں نے نسبت کیا دی تھی, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے اللہ شیطان کی وجہ سے میں شدید عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوں. آپ پہلے ایک آزمائش میں ضرور تھے. یہ جو دعا آپ نے کی تھی اور شیطان کی طرف نسبت دی, حالانکہ اس پہ ویسے ایک الگ پروگرام بھی آپ کریں حضرت ایوب علیہ السلام پر, تفسیری بہت غلطیاں اس میں ہوتی ہیں. یہاں شیطان کی طرف جو نسبت دی, محقق ابن عاشور کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا, بالکل واضح انہوں نے کیا اور زبردست, کہ جس وقت اللہ کی آزمائش تھی اس وقت شیطان, کیونکہ بیمار جب انسان ہوتا ہے نا اور اس کو دنیاوی نقصان بھی بہت ہوا ہو, اس وقت انسان تھوڑا اعصابی لحاظ سے کمزور سا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ سوچ و بچار بھی کرنے لگ جاتا ہے. اس حالت کے اندر شیطان اس انداز میں وسوسہ انگیز ہوا تھا حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے یہ شیطانی وسوسے جو یہ ایک عذاب کی کیفیت بن گئے تھے. وہ اللہ کی طرف راجع تھے کہ نہیں, اللہ کی حکمت, اللہ کا میں صبر کروں گا, لیکن شیطان پھر بھی وسوسے کے طور پر اس انداز میں حملہ آور ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو عذاب سے تعبیر کیا. دوبارہ آیت دیکھیے گا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے اللہ اس آزمائش میں شیطان کی وجہ سے میں شدید عذاب میں آ چکا ہوں. یعنی ایک اللہ کے نبی بھی شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر کبھی عذاب کی کیفیت سے دوچار ہو جائے. تو ایک ایسا شخص جو انسان ہے, نبی نہیں ہے, وہ پہلے ہی کمزور ہے اعصابی لحاظ سے یا نفسیاتی لحاظ سے, ممکن ہے کہ شیطان وسوسوں کے اندر اس انداز میں حملہ آور ہو کہ وہ بیچارہ اس کو بالکل قابو نہیں پا پاتا اور وہ شدید اس میں متاثر ہو جاتا ہے. لہذا محمد بن صالح عثیمین صاحب کا یہ موقف ہے کہ نفسیاتی امراض بھی یہ بالکل ہوتے ہیں, لیکن بطور وسوسہ کے ایسے کیسز بھی سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کہ جس کے اندر بالکل ایک عجیب و غریب چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اور میں اس کا خود بھی مشاہدہ ایک میں نے کیا. بہت عرصے تک, میں اگر آپ کو بتاؤں, بہت عرصے تک میرا یہی موقف رہا تھا جو غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایبسولوٹلی ہم منع کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, کسی بھی طریقے سے شیطان اتنا نہیں حاوی ہو سکتا کسی کے اوپر. لیکن ایک کیس میرے سامنے آیا تھا اور یہ میں نے خود آبزرو کیا, اور وہ کیس ایسا تھا کہ زبان بالکل بند ہے, منہ بھی بالکل بند ہے, نہ زبان ہل رہی ہے نہ منہ ہل رہا ہے, لیکن آواز آ رہی ہے. اچھا, یہ کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اسی کیس کو لے کر کے ہم جب ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے تھے یہاں پر, بہت ہم نے اس کو دکھایا تھا,
تو وہاں پر جو بہت قابل ڈاکٹرز تھے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ نفسیاتی معاملہ یہ والا کہ یہ چیز نفسیاتی نہیں ہے. صحیح. اگر یہ خود بول رہا ہوتا آواز چینج کر رہا ہوتا الگ بات تھی, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہلا رہا, نہ زبان نہ منہ نہ گلا نہ کچھ, لیکن پھر بھی آواز آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ معاملہ یہ دوسرا ہے. تو یہ حیرت انگیز بات ہے. بہرحال یہ میرے لیے بھی بڑی متعجب تھی. تو اس لیے محمد بن صالح عثیمین صاحب کی جو بات ہے وہ مجھے تھوڑی سی وزنی لگتی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ شیطان نے آپ کے جسم پر قابو پا لیا کہ میں کھا رہا ہوں میں چوری کر, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن اپنے وسوسوں کے ذریعے سے وہ اس انداز میں حملہ آور ہو کہ اعصاب کی کمزوری کی بنیاد پر انسان بہت زیادہ متاثر ہو جائے اور شدید قسم کی وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جائے, یہ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, یہ وضاحت تو آپ نے کر دی. اب ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہماری, سمجھیں پاکستان میں ہندوستان میں زیادہ ہے, باہر کے ممالک کا کچھ پتہ نہیں, لیکن پرابلم بہت بڑی ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ عاملین ایسے افراد کو اپنے شکنجے میں کر لیتے ہیں, پھر ان سے سب کام ہوتے ہیں, پیسے بٹورنا, دیگر کام, سب چیزیں چلتی ہیں. کیا عاملین کے پاس ان جنات کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ یا اس کا کوئی علاج وغیرہ ہے؟ دیکھیں اللہ بہتر جانے, لیکن جو تحقیق میں نے آپ سے ذکر کی نا, آپ خود بھی پہچان جائیں گے کہ ایسا متاثر وہ شخص ہوتا ہے جو اعصابی لحاظ سے بہت کمزور ہو, وہمی مریض ہو, یا پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ نفسیاتی پرابلمز اس کے ساتھ چل رہی ہوں کسی بھی حیثیت میں. لہٰذا اس کا بالکل آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہلے ضرور کروائیں, اس لیے کہ وہ جیسے جیسے مضبوط ہوگا, اس وہم سے باہر نکلے گا, اس اپنے اندر اعصاب کی مضبوطی محسوس کرے گا, ان چیزوں سے وہ باہر آ جائے گا, وہ لڑ لے گا. آپ کو کوئی وسوسہ آ رہا ہے آپ اس سے فائٹ کرو گے, آپ لڑ لو گے. عاملین حضرات کے پاس کیا طریقے ہیں اللہ بہتر جانے, نہ یہ میری فیلڈ ہے نہ میں جانتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت احتیاط کی جائے کہ بہت سے عاملین ایسے ہیں وہ اعمال کرتے ہوئے نہ جانے خلاف شرع بہت سے کام کر جاتے ہیں. بہت احتیاط چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو جو یہ توفیق دے اور عافیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آج کے لیے. جنات کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا وہ بھی ہماری طرح ہی رہتے ہیں, ہماری طرح بھی ان کے یہاں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں, یہ جو ہم احکامات کے مکلف ہیں وہ بھی کیا احکامات کے مکلف ہیں؟ بہت ساری سوالات ہیں, تو انشاءاللہ اس کو تیسرے پارٹ میں ہم کر لیں گے. جی ناظرین, بہت شکریہ, آپ نے اس کو سماعت فرمایا. مفتی صاحب نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ 3 موقف اس کے اندر ذکر کر دیے ہیں. آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے اور دیکھیے قرآن کس طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.